اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ اسٹوڈنٹس، آج ہم جو ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اسلام کا نظریہ تعلیم۔ ویری امپورٹنٹ ٹاپک ہے نظریہ تعلیم۔ اسلام میں جو ہے تعلیم کی جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت ہے۔ انسانی تاریخ میں یہ انوکھی خاصیت جو ہے وہ اسلام ہی کو حاصل ہے کہ وہ مجسمِ علم بن کر آیا۔ یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ مجسمِ علم کون بن کر آیا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تعلیمی دنیا میں ایک ہمہ گیر انقلاب اور تبدیلی کا پیغام بن گیا۔ اسلامی نقطۂ نظر سے انسانیت نے اپنے سفر کا آغاز تاریکی اور جہالت سے نہیں بلکہ علم اور روشنی سے کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد خالق نے اس پہلے انسان کو سب سے پہلے جس چیز سے سرفراز فرمایا وہ اشیاء کا علم تھا۔ ٹھیک ہے، یہ اشیاء کا علم ہی ہے جو انسان کو باقی مخلوق سے نمایاں کرتا ہے، اور جو قرآن حکیم کے فرمان کے مطابق تمام دوسری مخلوقات پر اس کی برتری قائم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں دنیا کے دوسرے نظاموں نے تعلیم کو زیادہ سے زیادہ بہت سی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت سمجھا، وہاں اسلام نے اسے بنیادی ضرورت قرار دیا۔ ٹھیک ہے، یہ تعلیم ہے، یہ آپ غور سے سنیے گا، بہت اہم جو ہے یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ اسلام جو ہے وہ واحد مذہب ہے جس نے تمام انسانوں پر تعلیم کو فرض قرار دیا اور اس فرض کی انجام دہی کو معاشرے کی ایک ذمہ داری بنایا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ علم کے مقام اور اس کی اہمیت پر روشنی ڈالتی ہے۔ اس میں سیکھنے اور سکھانے کی ضرورت اور اہمیت ہی کو واضح نہیں کیا گیا، بلکہ جو تعلیم کے ذرائع ہیں پڑھنا اور لکھنا، اس کی طرف واضح اشارات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلی 5 آیات جو ہیں سورۃ الق کی نازل ہوئی تھی، تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو خون سے پیدا کیا۔ پڑھ اور تیرا رب کریم ہے، وہ جس نے قلم سے تعلیم دی، انسان کو ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی جو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں اور آپ کے جو کام مقرر کیے گئے ہیں، ان میں کتاب کی تلاوت ہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم ہے، احکام اور آیات کی وضاحت ہے، دلوں کو پاک کرنا ہے، اور تبلیغ اور دعوت کو ایک مرکزی مقام حاصل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور ہمارے پیارے نبی جو ہیں وہ معلم بھی تھے۔ آگے آ جاتے ہیں کہ تعلیم کیا ہے۔ تعلیم جو ہے وہ صرف پڑھنے اور پڑھانے ہی کا نام نہیں ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک قوم جو ہے وہ اپنی پہچان حاصل کرتی ہے، اور یہ عمل اس قوم کو تشکیل دینے والے افراد کے احساس اور شعور کو نکھارنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ نئی نسل کی وہ تعلیم و تربیت ہے جو اسے زندگی گزارنے کے طریقوں کا شعور دیتی ہے۔ مطلب کہ ہم لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ہمیں ہر چیز کا شعور آتا ہے نا۔ اگر ہم ان پڑھ ہوں گے تو ہمیں کسی چیز کا شعور نہیں ہوگا، ہمیں کھانے پینے کی تمیز نہیں رہے گی، ہمیں اٹھنے بیٹھنے کی بھی تمیز نہیں رہے گی۔ تو تعلیم جو ہے وہ ایک ذہنی، جسمانی اور اخلاقی تربیت ہے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ اونچے درجے کے ایسے تہذیب یافتہ مرد اور عورتیں پیدا کرنا ہے جو اچھے انسانوں کی حیثیت سے اور کسی ریاست کے ذمہ دار شہریوں کی حیثیت سے اپنے فرائض کو انجام دینے کے قابل ہوں۔ ٹھیک ہے، آگے آ جاتے ہیں تعلیم کے معنی کیا ہیں۔ لغت کے اعتبار سے تعلیم کا مادہ جو ہے وہ علم ہے، اس کے معنی ہے کسی چیز کو جاننا۔ اس سے باب تفعیل جو ہے اس میں تعلیم آ جاتا ہے۔ تعلیم کے معنی ہے بار بار اور کثرت کے ساتھ خبر دینے کے ہیں، تاکہ جو سیکھنے والا ہے اس کے ذہن میں جو ہے اس کا اثر پیدا ہو جائے۔ اب انگریزی زبان کا لفظ ہے ایجوکیشن، لفظی طور پر اس کے معنی جو ہیں وہ معلومات کا جمع کر دینا اور پوشیدہ صلاحیتوں کو نکھارنا ہے۔ بہرحال اصلاً یہ لفظ جو ہے معلومات فراہم کرنے
اور طالب علم کی پوشیدہ صلاحیتوں کو نکھارنے کے مفہوم میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو تعلیم کے معنی اور مفہوم کی سمجھ آ گئی نا، اس کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے، معنی اور مفہوم۔ ٹھیک ہے، آگے رہتا ہے جان اسٹورٹ مل جو ہے وہ مغرب کے ان بڑے اہل علم، یہ ایک بہت بڑے اہل علم ہیں جنہوں نے تعلیم کے مفہوم کو وسعت دینے کی کوشش کی، مطلب اس کو پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تعلیم جو ہے وہ صرف ان باتوں ہی کا احاطہ نہیں کرتی جو ہم اپنی فطرت کے کمال سے قریب تر ہونے کی بنا پر وضع مقصد کی خاطر اپنے لیے کرتے ہیں یا دوسرے ہمارے لیے کرتے ہیں۔ اپنے وسیع تر مفہوم میں اس کی حدود جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں۔ انسانی کردار اور صلاحیت پر پڑنے والے ان چیزوں کے بالواسطہ اثرات بھی اس کے دائرہ کار میں شامل ہیں، جن کے فوری مقاصد جو ہیں وہ بالکل ہی دوسرے ہوتے ہیں۔ آگے جان ملٹن جو ہے یہ مختلف اہل علم جو ہیں وہ اپنے الفاظ میں تعلیم کی جو ہے وہ تعریف کر رہے ہیں۔ وہ تعلیم کی جان ملٹن جو ہے وہ تعلیم کی تعریف اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ میرے نزدیک جو ہے مکمل اور شریفانہ تعلیم وہ ہے جو انسان کو جنگ اور امن کی حالت میں اپنی اجتماعی اور نجی زندگی کے فرائض دیانت اور مہارت اور عظمت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ یہ مختلف اہل علم ہیں جو اپنی تعلیم کے بارے میں اپنی اپنی رائے جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ تعلیم جو ہے ایک امریکی جو فلسفی جان ڈیوی جو ہے اس کے نزدیک تعلیم جو ہے وہ مسلسل عمل ہے جس کے ذریعے سے نئی نسلوں کی اخلاقی، ذہنی اور جسمانی نشوونما بھی ہوتی ہے۔ تعلیم جو ہے وہ ان اثرات کا نام ہے جو اساتذہ کے ذریعے سے اسکولوں، کالجوں اور دوسری درس گاہوں میں مرتب ہوتے ہیں۔ بہرحال تعلیم جو ہے وہ ایک ہمہ گیر عمل ہے اور شاگرد کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر اس کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ایک قوم کی زندگی کا انحصار ہی اس کی تعلیم پر ہے، اور ایک چینی کہاوت جو ہے اس بات کی کتنی صحیح عکاسی کرتی ہے کہ تمہارا منصوبہ اگر سال بھر کے لیے ہے تو فصل کاشت کرو، 10 سال کے لیے ہے تو درخت اگاؤ، دائمی ہے تو مناسب افراد پیدا کرو۔ اب مناسب افراد جو ہے وہ کیسے پیدا ہوں گے؟ وہ تعلیم حاصل کرنے سے مناسب افراد پیدا ہوں گے۔ دیکھیے تعلیم کی کتنی اہمیت انہوں نے بیان کی ہے۔ تعلیم ہی وہ عمل ہے جس سے افراد کی تعمیر ممکن ہے۔ یہ آپ لوگ شارٹ کویسچن بھی بنا سکتے ہیں، اس کا MCQs بھی بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے ریڈنگ کر کے جو آپ کو لگے کہ اہم لائن ہے اس کو آپ نے انڈر لائن کر لینا ہے۔ اب یہ دیکھیں تعلیم جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم ہی وہ عمل ہے جس سے افراد کی تعمیر ممکن ہوتی ہے۔ اب کویسچن یہ بھی بن سکتا ہے کہ افراد کی تعمیر کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ تو وہ تعلیم ہی ایسا عمل ہے جس سے افراد کی تعمیر ممکن ہوتی ہے۔ اب تعلیم کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں بھی جو تھیں وہ بھی سامنے آئیں۔ اب غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کے لیے کون سے جو ہیں وہ اثرات جو ہیں وہ رونما ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ کون سی غلط فہمی جو ہے تعلیم جو ہے وہ کسی قوم کے سماجی نظریات اور ثقافت سے گہرے طور پر جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے کسی قوم کا نظام تعلیم جو ہے وہ اپنے مزاج، مواد اور موضوعات کے اعتبار سے نہ تو نظریاتی رنگ سے خالی ہو سکتے ہیں اور نہ اس میں اتنی معروضیت ممکن ہے کہ اسے اقدار کی گرفت سے آزاد قرار دیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، اب تعلیم جو ہے وہ تہذیبی اقدار اور خیر و شر کے معیارات کے سلسلے میں بالکل اسی طرح غیر جانبدار ہو سکتی ہے جس طرح طبی علوم۔ طالب علم کو اپنی صلاحیت کے مطابق نشو و نما پانے کے لیے پوری آزادی ملنی چاہیے۔ اس کی فکر یا کردار کو کسی مخصوص سانچے میں ڈالنے کے لیے کوئی بیرونی دباؤ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ طریقہ جو تعلیم تھا یہ امریکہ میں نہایت مقبول تھا کہ بچوں کو آزادی ملنی چاہیے۔ اب آزادی ملے گی تو برے اثرات بھی تو مرتب ہوں گے نا اس سے۔ اتنی بھی آزادی نہیں ملنی چاہیے کہ وہ کہنے کار میں نہ ہو، پیرنٹس کا بھی کہنا نہ مانے، اساتذہ کا بھی کہنا نہ مانے۔ تو یہ طریقہ جو تھا وہ امریکہ کا تھا، وہ بہت زیادہ مقبول ہوا اور اس نے دوسرے یورپی ممالک میں بھی خاصی شہرت حاصل کی۔ دوسرے ممالکوں میں تو چل جاتا ہے لیکن ہمارے جو ہے ثقافت نہ تو اجازت دیتی ہے اور نہ ہی ہمارا یہ اسلام جو ہے وہ اجازت دیتا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے بے عقیدہ تعلیم کے نتائج جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کس طرح ہیں۔ سب سے پہلے تو جو بے عقیدہ تعلیم ہوتی ہیں وہ تعلیم طلباء میں اجتماعی تصورات پیدا کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ سب سے پہلے تو
بے قیدہ تعلیم جو ہے وہ طلباء میں اجتماعی تصورات پیدا کرنے میں ناکام رہتی ہیں، اور جو کوئی قوم ان اجتماعی تصورات کے شعور سے محروم ہو جاتا ہے، جو اسی عمل اور قربانی پر ابھارتے ہیں، تو تاریخ پر اس کی گرفت جو ہے وہ ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ ہم لوگ ہر چیز سے محروم ہو گئے، ہمیں جو چیز ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی، ہمارے جو اجتماعی تصورات تھے وہ پیدا نہیں ہوئے، ہمارے شعور نہیں آیا، تو بے قیدہ تعلیم جو ہے وہ بہت ناکام بنا دیتی ہیں اسٹوڈنٹس کو بھی، آنے والی نسلوں کو بھی۔ جو تعلیم جو ہے بے قیدہ تعلیم جو ہے وہ اپنے وجود کو بھی قائم نہیں رکھ سکتی، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ پہ آ جاتا ہے بے قیدہ تعلیم جو ہے وہ نئی نسل کے دل میں اخلاقی اقدار کو نمایاں کرنے میں بھی ناکام رہتی ہے۔ اس کا تعلق جو ہے صرف دماغ کے مطالبات سے ہوتا ہے، روح کے مطالبات سے یہ بے تعلق ہی گزر جاتی ہے۔ اب دونوں کی نشو و نما جو ہے وہ دو مخالف سمتوں میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے جو ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دل کو جو ہے اس میں دماغ کے مطالبات سے ہوتا ہے، دل سے نہیں ہوتا۔ تو اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ علم جو ہے وہ اگر جسم مطلب مادیت کے لیے ہے تو سانپ ہے، اگر دل اور روح کے لیے ہے تو دوست ہے، ٹھیک ہے۔ اب تھرڈ پہ آ جاتا ہے کہ بے قیدہ تعلیم جو ہے وہ علم کو ایک ہی محور یا مرکز پر منظم کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ بے قیدہ تعلیم کے نتائج جو ہیں وہ اچھے نہیں آتے، اس سے جو انسان جو ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے، وہ علم کی وحدت اور زندگی کی یک رنگی اور مرکزیت کے احساس سے محروم ہی رہ جاتے ہیں۔ اور آخری بات جو ہے بے قیدہ تعلیم کی، وہ ایسے افراد پیدا کرتی ہیں جو زندگی کے بنیادی، حقیقی، واقعی اور زندہ مسائل پر کوئی مہارت نہیں رکھتے، اس سے کوئی مہارت بھی حاصل نہیں کرتے بے قیدہ تعلیم سے، ٹھیک ہے۔ عملی زندگی کے بارے میں ان کا علم اس قدر سطحی سا رہ جاتا ہے کہ اس کا کوئی ٹھوس فائدہ بھی باقی نہیں رہتا۔ بے قیدہ تعلیم کے جو نتائج ہیں وہ بہت برے ہوتے ہیں، اس سے انسان ناکام ہو جاتا ہے، اس سے انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ اس کے بے قیدہ تعلیم کے بارے میں جو ہے مختلف اہل قلم اور اہل علم نے جو ہے اس پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے بے قیدہ تعلیم پر، تو اس کو آپ نے خود سے ریڈ کرنا ہے۔ بے قیدہ تعلیم کے بارے میں جو مختلف نظریات ہیں ان کو آپ نے خود سے ریڈ کرنا ہے، یہ میں نے آپ سے سننا ہے۔ یہ پیج نمبر 106 پر ہے۔ اہل قلم جو ہے مشہور والٹر لپ مین نے بھی جو اپنے اس کے بے قیدہ تعلیم کے بارے میں بتایا ہے، اور آگے بھی یہ دیکھیں پیج نمبر 107 پر بھی مختلف جو اہل علم ہیں انہوں نے مختلف رائے بیان کی ہیں، تو آپ نے ان کو آپ نے خود سے ریڈ کرنا ہے اور میں نے یہ آپ سے سننا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں امریکی تعلیم جو ہے وہ طلباء کو اپنی زندگی کا کوئی مقصد اور مفہوم چاہتے ہیں تو وہ بے قیدہ تعلیم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگر ان کا زمانہ، ان کی ثقافت اور ان کے رہنما انہیں کوئی عظیم مفہوم، مقاصد اور تصورات نہ دیں تو پھر وہ اپنے لیے حقیر اور کمتر مقاصد طے کر لیتے ہیں۔ مطلب کہ بے قیدہ تعلیم جو ہے اس سے بہت سے جو ہے غلط نتائج سامنے آتے ہیں، تو ان ڈفرینٹ جو ہیں ان مختلف رائے جو دی ہوئی ہیں ان کو آپ نے ریڈ آؤٹ کرنا ہے، تو ریڈ کرنے کے بعد آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس سے آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا ہے۔ تو ان ڈفرینٹ خیالات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مغرب میں بھی بے عقیدہ اور غیر جانبدارانہ تعلیم کا نظریہ دم توڑ رہا ہے، اور مغرب کے اکثر ماہرین تعلیم جو ہیں اور علماء عمرانیات جو ہیں یہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ تہذیب و تمدن کی ترقی اور ثقافت کے تحفظ کی راہ میں یہ نظریہ کس قدر نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بے قیدہ تعلیم کے جو ہے نتائج ہیں یہ آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے، اور اس میں جو ہے تعلیم کی تعریف اور اس کا مفہوم اور اسلام کا نظریہ تعلیم کیا ہے اور تعلیم کسے کہتے ہیں، تو یہ آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اگر سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ بیٹا۔